ورب الکرسی الرفیع، وہ خدا جو بلند و بالا کرسی کا پروردگار ہے۔ یہ کرسی کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے بارہا۔ خود آیت الکرسی میں آپ نے دیکھا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو تمام آسمانوں اور زمین کو شامل ہے۔ آج مسلمان بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کرسی سے مراد کوئی لکڑی یا لوہے کی کرسی ہے اور اس پر پروردگار جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ وہ لیس کمثلہ شیء، وہ بے نیاز ذات جس کو جسم کی ضرورت نہیں، اسے کرسی کی ضرورت ہے۔ آل محمد سے پوچھا گیا کرسی کیا ہے، فرمایا الکرسی هو العلم، کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے جو ان تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ اقتدار جو کرسی کا ہے وہ علم کا اقتدار ہے، اصل میں علم ہے جو طاقت کا مظہر ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ آل محمد کے ماننے والوں کے اس عقیدہ جہاد اپنی جگہ، توحید و ولایت اپنی جگہ، ان کی معمولی سی علمی برتری نے دنیا کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو آغاز ہے، اور جس کی بشارتیں ہیں کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربہا، ایک آنے والا ہے کہ جس کی سلطنت اور اقتدار دنیا کے سارے مشرقوں اور مغربوں تک پھیلے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوگا، دنیا کے اندر بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، امام کیا کریں گے، معجزہ کریں گے؟ سوال ہوتا ہے نا، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ نہیں، یہی علم کا کرشمہ ہے۔ دنیا کے اندر اب جنگ جو ہے وہ جسموں کے ساتھ نہیں ہے، لشکروں کے ساتھ نہیں ہے، وہی ملک طاقتور ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ معصوم کا یہ فرمان جس سے ساری حقیقتیں کھل رہی ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے نوع بشر کے لیے 27 حرف رکھے تھے علم کے، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر 11ویں آقا تک خدا نے نوع بشر کو صرف 2 حرف عطا کیے، وہ بھی مکمل عطا نہیں ہوئے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی آپ طاقت کے مظاہرے دیکھ رہے ہیں انسانوں میں، یہ 2 حرف کے کرشمے ہیں۔ اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں جب قائم آئے گا خدا ان 2 حرفوں کو بھی مکمل کرے گا، باقی 25 حرف کا علم اس کے ذریعے نوع بشر کو ملے گا۔ اب کہانی سمجھ جائیں، ایک طرف دنیا کے شیطان اور سپر پاورز 2 حرف کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک طرف مولا کی مٹھی پر فوج 27 حرف کے علم کے ساتھ کھڑے ہیں۔